بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور عملی اسلامی مسئلے پر بات کریں گے، اور وہ ہے مباشرت کے بعد غسل میں تاخیر کر کے سونا جائز ہے یا نہیں۔ اسلام میں پاکیزگی اور صفائی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ نماز، قرآن کی تلاوت اور دیگر عبادات میں پاکیزگی شرط ہے۔ جب کوئی شخص مباشرت کرتا ہے تو اس پر غسل جنابت فرض ہو جاتا ہے تاکہ عبادات شرعی طور پر صحیح ادا ہوں۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم جنابت سے نکلو اور وضو کرنا چاہو تو وضو کرو، اور جب تم جنابت میں ہو تو غسل کرو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جنابت کے بعد غسل فرض ہے اور عبادت میں پاکیزگی کا معیار ہے۔ حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جنابت میں ہو اور نماز پڑھنا چاہے تو وضو کرے، لیکن جب غسل کرے تو نماز کی قبولیت بہتر ہوگی۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ غسل جنابت کے بعد عبادت مکمل اور زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن کچھ حالات میں عارضی طور پر وضو کافی ہو سکتا ہے، جیسے کہ نماز فوراً ادا کرنی ہو۔ غسل میں تاخیر اور سونا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مباشرت کے فوراً بعد سونا جائز ہے؟ اگر کوئی شخص مباشرت کے فوراً بعد سو جائے تو شرعی طور پر غسل لازمی ہے، لیکن عارضی تکن یا ضرورت کی وجہ سے سونا جائز ہے۔ یہ جائز ہے بشرطیہ کہ جیسے ہی وقت ملے غسل کر کے نماز ادا کی جائے۔ یہ اصول اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ عبادات میں پاکیزگی قائم رہے۔ روزمرہ کی مثالیں۔ فرض کرے کہ کوئی دن بھر کام کے بعد تک گھر آتا ہے اور اپنی شریک حیات کے ساتھ مباشرت کرتا ہے، اس کے بعد وہ فوراً سو جائے۔ اسلام میں یہ جائز ہے، لیکن صبح اٹھ کر غسل کرنا اور نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اسلام میں عبادت اور زندگی کے معاملات میں آسانی رکھی گئی ہے۔ دین میں سختی نہیں بلکہ اعتدال اور سہولت کا اصول ہے۔ اہم سبق۔ عبادت میں پاکیزگی ضروری ہے۔ کبھی کبھار تھکن یا ضرورت کی وجہ سے غسل میں تاخیر جائز ہے۔ جیسے ہی موقع ملے غسل کر کے عبادات پوری کرے۔ خلاصہ، مباشرت کے بعد غسل فرض ہے۔ فوری غسل کے بغیر سونا عارضی طور پر جائز ہے۔ غسل بعد میں لازمی ہے تاکہ نماز اور دیگر عبادات صحیح ہو۔ اسلام میں آسانی اور لچک رکھی گئی ہے تاکہ عبادت میں مشکل پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکام سمجھنے، پاکیزگی کے اصول پر عمل کرنے اور عبادت میں پابندی کے قابل بنائے۔ آمین۔